سعد رضی اللہ عنہ خود قبیلہ اوس کے سردار تھے، اور اگر وہ خزرج کا آدمی ہوا تو آپ ہمیں حکم دیں، جو بھی آپ کا حکم ہوگا ہم تعمیل کریں گے۔ اس کے بعد سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے، حالانکہ اس سے پہلے اب تک بہت صالح تھے، لیکن اس وقت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی بات پر حمیت سے غصہ ہو گئے تھے، اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، خدا کے دوام و بقا کی قسم تم جھوٹ بولتے ہو، نہ تم اسے قتل کر سکتے ہو اور نہ تمہارے اندر اس کی طاقت ہے۔ پھر اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی، اور کہا، خدا کی قسم ہم اسے قتل کر دیں گے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا۔ کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ تم بھی منافق ہو، کیونکہ منافقوں کی طرفداری کر رہے ہو۔ اس پر اوس و خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور آگے بڑھنے ہی والے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابھی تک ممبر پر تشریف رکھتے تھے، ممبر سے اترے اور لوگوں کو نرم کیا۔ اب سب لوگ خاموش ہو گئے اور آپ بھی خاموش ہو گئے۔ میں اس دن بھی روتی رہی، نہ میرے آنسو تھمتے تھے اور نہ نیند آتی تھی۔ پھر میرے پاس میرے ماں باپ آئے، میں 2 راتوں اور 1 دن سے برابر روتی رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ روتے روتے میرے دل کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ماں باپ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک انصاری عورت نے اجازت چاہی، اور میں نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی، اور وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ ہم سب اسی طرح تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ جس دن سے میرے متعلق وہ باتیں کہی جا رہی تھیں جو کبھی نہیں کہی گئی تھیں، اس دن سے میرے پاس آپ نہیں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک انتظار کرتے رہے تھے، لیکن میرے معاملے میں کوئی وحی آپ پر نازل نہیں ہوئی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد پڑھی اور فرمایا، عائشہ، تمہارے متعلق مجھے یہ باتیں معلوم ہوئیں، اگر تم اس معاملے میں بری ہو تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری برت ظاہر کر دے گا، اور اگر تم نے گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہو اور اس کے حضور توبہ کرو، کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو ختم کی، میرے آنسو اس طرح خشک ہو گئے کہ اب ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اپنے باپ سے کہا، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے متعلق کہیے، لیکن انہوں نے کہا، قسم اللہ کی مجھے نہیں معلوم کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کیا کہنا چاہیے۔